جس کو لے کر بہت قیاس آرائیاں چل رہی ہیں صدر مملکت آصف علی زرداری صاحب کی صحت کو لے کر. وہ بیمار ہوئے, اس کے بعد اسپتال میں داخل ہوئے. آج ذوالفقار علی بھٹو قائد عوام شہید, ان کی برسی ہے اور اس موقع پر زرداری صاحب کے خطاب کا انتظار تھا, لیکن وہ علیل ہیں. ان کی صحت یابی کے حوالے سے اگر آپ انڈین میڈیا کو دیکھیں تو انہوں نے تو زرداری صاحب کو الوداع قافلہ کر دیا نا. وہ تو میں نے دیکھا ہے انڈین چینل سے کہ وہ ہی از پاسڈ ہوئے. وہ کہہ رہے ہیں جی کہ وہ تو اللہ کو پیارے ہو گئے. وہ تو آلریڈی وہاں تو ہسٹیریا شروع کیا ہوا ہے. اب حقیقت یہ ہے کہ زرداری صاحب از فائن. آئی کین ٹیل یو دیٹ. زرداری صاحب از فائن. آئی تھنک تھوڑی بہت وہ ریسٹ ضرور کریں گے, بٹ آئی ڈونٹ تھنک دیر از اینی ڈینجر ٹو ہز لائف. ٹھیک ہے, کورونا ہی ہے اور وہ اس سے صحت یاب ہو جائے گی. آئی تھنک کوئی ڈینجر نہیں ہے, he'll be fine. He'll be fine soon. اور پھر جلدی ہمیں منظر عام پر نظر آئیں گے, کیونکہ سندھ میں جو معاملات چل رہے ہیں اس پہ ان کا ٹیک ہے, ان کی سٹیٹمنٹس بہت اہم ہیں, خصوصاً جب میٹنگ منٹس لیک کیے گئے عادل شاہ ان کے دفاع کو آئے سامنے, اور پھر بلاول بھٹو زرداری صاحب سے بھی منسوب بہت سی قیاس آرائیاں چل رہی ہیں. آصف علی زرداری صاحب کی صحت یابی کا انتظار اور دعائیں. اگلے کسی طرح میں نے آپ کی چڑیا تک رسائی حاصل کی. اچھا, ہاں, زمانہ بدل رہا ہے, ایڈوانس ٹیکنالوجیز آ چکی ہیں, اے آئی اور چیٹ جی پی ٹی کے بعد اس کو آپ چھپا لیں, کمیونیکیشن کو کیسے روکیں گے؟ کیا تم نے میری چڑیا سے خبر لی ہے؟ میں نے چڑیا سے خبر یہ لی ہے تو وہ آپ کی چڑیا Of course, don't forget that. ہاں, کانفیڈینشیل تو رکھے گی آپ کے معاملات, لیکن اس نے مجھے اتنا بتا دیا کہ آپ کے پاس کوئی خبر ہے. اس کو شروع میں نہیں یہ بات کریں. اب یو وانٹ می ٹو ٹیل یو وہ خبر کیا ہے اسٹریٹ ہوئے. کس کے لیے ہے کس کے لیے نہیں ہے, چلیں اتنا یہ خبر سب کے لیے ہے, پی ٹی آئی کے لیے بھی ہے اور عام لوگوں کے لیے بھی ہے اور آج کی اسٹیبلشمنٹ کے لیے بھی ہے. یہ خبر ہے, یہ تو پھر بام شیل ہے نا. دیکھیں نہیں, بام نہیں ہے اتنا بڑا, مگر انٹرسٹنگ ہے. اچھا, اس میں کافی چیزیں سمجھ آ جاتی ہیں. تو پھر تو اس سے شروع ہونا چاہیے, کرٹن ریزر. کرٹن ریزر, ہاں, اچھا چلو پھر شروع کرو. سوال یہ ہے کہ تم پوچھو گی کیا, ڈائریکٹ سوال آئے گا تو اس کا جواب ملے گا, ادروائز ادھر ادھر کی تم گھومو گی تو میں نہیں دوں گا. اچھا, اس میں ایسا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف وائٹ ہاؤس کو اپنا ہمنوا بنانے میں کامیاب ہو چکی ہے. کچھ لوگ آ رہے ہیں پاکستان اسٹیبلشمنٹ سے, کوئی بڑی میٹنگز ہونے جا رہی ہیں. اوکے, سونگ لیا تم نے, سونگ لیا تم نے. اچھا, ویسے میرا وہ کام نہیں ہے, لیکن اس نے تمہیں کیا خبریں دی ہیں آپ خبیث چڑیا نے. ہاں, آپ اسپیروز نیک کو بھی پکڑیں گے ادھر جا کے, اور آج ہم چکنز نیک کی بھی بات کریں گے, لیکن پہلے اس کا ذرا کریا کرم ہو جائے. یہ کیا, اچھا ہاں, بائی دا وے پی ٹی آئی کی کافی کوشش رہی ہے ایز یو نو کہ امریکن کانگریس اور اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ, وائٹ ہاؤس, سب کو کارنر گھیرا ڈالا جائے اور کسی طریقے کے ساتھ پاکستان کی یہ ہائیبرڈ حکومت کو شرمندہ کیا جائے, پریشر ڈالا جائے, عمران خان کو باہر نکالا جائے. ٹھیک, اور یہ سارا کچھ شروع ہوا تھا, آپ کو یاد ہوگا, ایک صاحب جن کا نام ہے رچرڈ گرنیل. یس, یاد آ گیا, ان کی متواتر ٹویٹس, وہ ایسے لگتا تھا پاکستان کے ایشو پہ بیٹھ گئے اور پھر ایک دم غائب ہو گئے. جی, یہ بھی ہوا نا. ہاں, وہ ایک ایڈوائزری آ گئی تھی نا, پھر غائب ہو گئے. تو شروع رچرڈ گرنیل سے ہوا. آج صورتحال کیا ہے, گرنیل کو وائٹ ہاؤس نے روک دیا. وہ جو بیان دے رہے تھے عمران کے حق میں, گرنیل کو وائٹ ہاؤس نے روک دیا. جی, اور وہ ٹویٹس بھی ڈیلیٹ کر دیے انہوں نے, غائب ہوتے گئے. کہا گیا کہ ٹائم باؤنڈ تھے. اس سے پھر پی ٹی آئی والے بڑے مایوس ہو گئے کہ ایک ہی ہوا ہے. ہمارا تو خیال تھا یہ ہمارا بندہ ہے اور یہ صحیح کام کر رہا ہے, اس کو اوکے گرین لائٹ بھی مل گئی ہے. تو ایکچولی وہ بھی مسٹیکن تھا, اس کو نہیں پتا تھا کہ وائٹ ہاؤس کے اندر پالیسی جو بن رہی ہے وہ کیا بن رہی ہے. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ پالیسی کیا بنی. اچھا, یہ بھی آج آپ کو چڑیا کی خبر ہے, آپ کو بتاؤں. اچھا, وہاں کچھ تھوڑی بہت کشمکش چل رہی ہے. وائٹ ہاؤس, اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ, پینٹاگن اینڈ سی آئی اے ریگارڈنگ پاکستان. سی آئی اے کہتی ہے کہ ہمارے ملٹری, پاکستان کی ملٹری کے ساتھ بڑے پرانے تعلقات ہیں, بڑے اچھے تعلقات ہیں, اینڈ ہمیں ان کی ضرورت آگے بھی پڑے گی, تو ان کے ساتھ ہمیں رہنا چاہیے. ٹھیک, باقی جو انٹیلیجنس کے ادارے ہیں وہاں, وہ بھی سی آئی اے کے ساتھ کھڑے ہیں. مگر اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ آفٹر دا نیو ایڈمنسٹریشن کیم ان, اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ اور پینٹاگن جو ہے وہ تھوڑے سے اینٹی ہوئے ہیں.
ओके, पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के एंटी हुए Okay. मतलब स्टेट डिपार्टमेंट को डिफेंड करना पड़ता है ना, ह्यूमन राइट्स ये वो वगैरह, वो तो उनका पार्ट ऑफ देयर रिमिट है। तो वो यहाँ जो जिस किस्म की सूरत हाल है तो वो तो डिफेंड नहीं कर सकते। मगर वाइट हाउस जो है, वाइट हाउस इस वक्त जनरल आसिम मुनीर और इनकी हुकूमत के साथ है। अच्छा। सो वाइट हाउस एंड CIA एंड इंटेलिजेंस कम्युनिटी इज विद दिस गवर्नमेंट, सेम पेज। पेंटागन की इतनी वहाँ है नहीं यहाँ इतना, क्योंकि वो नेटो शेटो में ज़्यादा इन्वॉल्व है। और बाकी रह गए स्टेट डिपार्टमेंट ने रीडिंग ऑन द हाउस पढ़ ली है। वो थोड़ी बहुत मिन कर रहे थे, ढूंढ रहे थे कि अगर इमरान खान लीडर नहीं है तो कौन सा लीडर हो सकता है जिसको आगे सपोर्ट किया जाए। ये है कि इमरान खान के क्या चांसेस हैं। तो वो भी मेरा ख्याल है, अभी आज की खबर मेरी यही है कि स्टेट डिपार्टमेंट भी न्यूट्रलाइज हो गई है। अच्छा। तो आपके आसिम मुनीर साहब, आपके DGI, आपके शहबाज शरीफ साहब, आपकी ये हुकूमत ने अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन और जो करते धरते उनको अपनी साइड पे ले लिया। ये वाला किला फतह कर लिया। ये किला फतह हो गया। ओहो, PTI की लॉबिंग का क्या हुआ? PTI की लॉबिंग जो है पिट गई है। ओहो। और आज एज वी स्पीक आज एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉल होने वाली है फ्रॉम द फॉरेन ऑफिस ऑफ पाकिस्तान टू द फॉरेन ऑफिस ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। इन व्हाट? बाय द टाइम दिस प्रोग्राम इज एयर्ड हो सकता है वो खबर भी आ जाए। तो वो ये है कि इसहाक डार साहब की सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के साथ बात होने जा रही है। मार्को रूबियो के साथ? जी, ओके। ये आज होगी और उससे काफ़ी चौड़े एजेंडा आइटम्स हैं और काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव किस्म की बात होगी। ओके। तो ये आई कैन टेल यू दैट things are moving smoothly in favor of this current government. करंट सेटअप इन पाकिस्तान। Current setup in Pakistan. ओके, तो एक तरफ हम देख रहे हैं जो विल्सन एक बिल पेश करते हैं और वो पाबंदियों की बात करते हैं, तारिक फातमी साहब वहाँ पर एक्टिव होते हैं। फिर आपने वो खबर भी बतानी थी जिसमें कोई विजिट एंटिसिपेटेड है। पाकिस्तान कौन आ रहा है? जो पाकिस्तान कॉकस है कांग्रेस के अंदर, कॉकस का मतलब है कि जो प्रो पाकिस्तान जो ग्रुप मॉनिटर करता है, उसमें एक रिपब्लिकन है और एक डेमोक्रेट है। आपके पास नाम होंगे उनके, मैंने टॉम आपको सॉजी हैं जी, तो एक बर्गमैन है। तो वो आ रहे हैं। अभी उनकी डेट तय नहीं हुई बट दे आर कमिंग हियर। और अभी उनमें से PTI के कुछ लोगों ने एक आध को इंटरव्यू करने की कोशिश की है और वहाँ ये कि आप जाएंगे तो आप ये बात करेंगे नहीं करेंगे, ये तो आगे से जो जवाब दे रहे हैं वो बिल्कुल राउंड अबाउट जवाब दे रहे हैं। वो किसी किस्म की क्रिटिकल किस्म की बात पाकिस्तान की हुकूमत के ख़िलाफ़ नहीं कर रहे हैं। तो जिससे यही हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि व्हेन दे कम हियर, उनकी जो ब्रीफिंग्स होंगी इधर उधर सारी, वो दे विल गो अवे विद अ पॉजिटिव फैक्ट। बिकॉज पॉजिटिविटी जो है उसमें उनको 2-3 चीज़ें नज़र आएंगी ना। एक तो उन्हें ये नज़र आएगा कि मईशत चल पड़ी है, ख़तरा नहीं है ऑफ कोलैप्स, ऑल द हार्ड डिसीजंस हैव बीन टेकन। IMF के साथ मामलात अच्छे हैं। दूसरा ये कि सऊदी अरेबिया के साथ पाकिस्तान खड़ा है और सऊदी अरेबिया के साथ अमेरिका खड़ा है। तीसरी चीज़ ये कि यहाँ तसल्ली दे दी जाएगी कि वो जो खान साहब चले